وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد قوم سے خصوصی خطاب کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم موجودہ صورتحال پر عوام کو اعتماد ملیں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تبدیلی سے بھی آگاہ کریں گے۔ ملک بھر میں کل عید الفطر منائی جائے گی۔ بازاروں میں چاند رات کی رونقیں، عید شاپنگ کے لیے آخری لمحات، خواتین اور بچوں کی تیاری جاری، کپڑے سل گئے، دوپٹوں کی پیکو، میچنگ چوڑیاں اور جوتوں کی خریداری جاری، بیوٹی پارلرز خواتین اور سیلون مردوں سے بھر گئے۔ پاکستان ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شہید علی خامنائی بھی پاکستان کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں مسلم ملک آپس میں بہتر اور اچھے تعلقات قائم رکھیں۔ دشمن پڑوسی ملکوں سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کا نوروز پر قوم کے نام پیغام۔ مجتبی خامنائی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کر دی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں کو بزدل قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا نیٹو ملک امریکہ کے بغیر صرف کاغذی شیر ہے۔ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کی جنگ میں شامل نہ ہوئے۔ آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے فوج نہ بھیج کر اتحادیوں نے غلطی کی۔ امریکہ ان کا یہ بزدلانہ رویہ یاد رکھے گا۔ گلاب جامن، کاجو، برفی، اخروٹی حلوہ، گلدستہ حلوہ، چمچم، لڈو، جلیبیاں، میٹھی عید پر ہر طرف مٹھاس پھیل گئی۔ پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں حلوائیوں نے دن رات ایک کر کے 36 اقسام کی مٹھائیاں اور حلوہ جات تیار کیے۔ کہتے ہیں پہلوانوں کا شہر ہے اس لیے منوں کے حساب سے مٹھائی بنائی۔ چٹوروں کے بھی وارے نیارے، کہتے ہیں خوشیوں کا تہوار ہے، خود بھی کھائیں گے، دوستوں کو بھی کھلائیں گے اور خوب موج اڑائیں گے۔ ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی۔ ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا۔ امریکی بیرارڈ فورڈ ناکارہ بنا دیا گیا۔ ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے لیکن وہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے کہا تھا ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کو خارق جزیرے پر قبضے کا حکم دینے پر غور۔ برطانوی اخبار نے لکھا جزیرہ خارق پر قبضے کو سودے بازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارق جزیرہ ایران کا اقتصادی اثاثہ اور تیل کی 90% برآمدات کا مرکز ہے۔ ایران کا کویت کی مینا الاحمدیہ آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداوار صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد القابی کا کہنا ہے تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے کرج بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ امریکی سینٹکام نے بتایا یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ پڑوسی ملکوں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ سینٹکام نے کرج میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے آباد کی تصویر جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ عرب میڈیا نے بتایا بندر عباس اور خوزستان پر شدید بمباری کی گئی۔ جنوبی ایران کی لینگا بندرگاہ پر دھماکے ہوئے، شیراز میں بھی دھماکے سنے گئے۔ ابواز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تہران کے امیر آباد میں اٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے رابطہ۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آذربائیجان کا ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خلیج میں جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔
وزیراعظم نے آذربائیجان پر حملوں کی مذمت کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے کشیدگی کم کرنے، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو ناگزیر قرار دیا. وزیراعظم کا ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کو فون، عید کی مبارکباد دی. کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دینے پر اتفاق. امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکروں سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم پانی میں موجود ایرانی تیل پر پابندی ختم کر سکتے ہیں. ایران میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 3186 افراد شہید ہو چکے ہیں. امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے 28 فروری سے جاری حملوں میں اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے. شہداء میں 210 بچے اور 1153 فوجی بھی شامل. ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے شہداء میں 53 بچے 5 سال سے کم عمر ہیں. 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں. 18,000 سے زائد عام شہری زخمی ہو چکے. 498 اسکول اور 251 طبی مراکز تباہ ہوئے. ان میں ہلال احمر کے 17 مراکز شامل ہیں. اسرائیل کا لیبنان پر پھر حملہ. جنوبی لیبنان پر رات بھر بمباری، متعدد افراد زخمی. ربع ماہ اسرائیلی حملوں میں 1000 افراد شہید ہو چکے. لیبنان کی سرکاری خبر ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں کا دائرہ بیروت، مشرقی شہر بالبیک اور جنوبی شہر سیدون تک پھیل گیا ہے. ماسکو نے لیبنان میں روسی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے وضاحت طلب کی. لیبنان پر فضائی حملے میں روسی خبر رساں ادارے RT کے بیورو چیف بال بچے تھے. اسرائیل کے جنوبی شام میں حملے، کمانڈ سینٹر اور ہتھیاروں کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا. فضائی حدود کی بندش کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 500 سے زائد پاکستانی زائرین عراق میں پھنس گئے. پیسے ختم ہونے کے باعث زائرین کھانا اور ادویات خریدنے سے بھی قاصر. زائرین کا کہنا ہے پاکستانی قونصل خانے نے کوئی رابطہ نہیں کیا. بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کے بعد اضافہ. لندن برانڈ خام تیل کی قیمت 1.2% اضافے سے $110.03 فی بیرل ہو گئی. ویسٹ ٹیکساس خام تیل 0.05% مہنگا، فی لیٹر قیمت $95.61 فی بیرل ہو گئی. LPG کا ایک اور جہاز پاکستان پہنچ گیا. تنزانیہ سے آنے والا جہاز پورٹ قاسم پر لنگر انداز ہوا. گزشتہ روز سعودی عرب سے 37,000 میٹرک ٹن پیٹرول لے کر جہاز پورٹ قاسم پہنچا تھا. سوئی گیس صارفین کو عید کے تینوں دن گیس ملے گی. عید کے 3 دن رات 12 سے 6 بجے تک گیس بند رہے گی. سوئی صدرن نے عید الفطر کے دوران گیس فراہمی کا شیڈول جاری کر دیا. ترجمان سوئی صدرن کے مطابق چاند رات سے عید کے پہلے دن رات 12 بجے تک مسلسل گیس میسر ہوگی. سعودی عرب اور خلیجی ملکوں سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے. نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مسجد الحرام میں ہوا، جہاں لاکھوں افراد نے نماز عید ادا کی. مسجد نبوی میں بھی نماز عید کا روح پرور اجتماع ہوا. خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی. کہا رب تعالی ہمارے ملک اور ملت اسلامیہ کو امن، سلامتی اور استحکام سے مالا مال رکھے. مکہ کے کلاک ٹاور پر عید مبارک کا پیغام روشن ہوا. ترکی، لبنان، یمن اور عراق میں بھی آج عید. آسٹریلیا میں بھی آج عید ہے. آسٹریلوی وزیر اعظم مسجد گئے، عید کی مبارکباد دی. امریکہ میں بھی عید الفطر آج منائی جائے گی. برطانیہ سمیت یورپ بھر میں مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد آج عید منا رہی ہے. کچھ کل عید منائیں گے. پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش اور بھارت میں بھی عید کل منائی جائے گی. اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز عید ادا کرنے نہیں دی. فلسطینیوں کو مسجد اقصی کے دروازے کے سامنے بھی نماز کی ادائیگی سے روک دیا. اسرائیلی فوج نے نمازیوں پر فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی. نہتے فلسطینی نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے. 1967 کے بعد پہلی بار مسجد اقصی میں رمضان اور عید پر نماز کی اجازت نہیں دی گئی. عید پر ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے پروازوں کی تعداد بڑھا دی. ذرائع کا کہنا ہے مشرق وسطی کے حالات کے باوجود لاہور سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹ سے 31 پروازوں نے اڑان بھری. لاہور، اسلام آباد، کراچی اور سیالکوٹ ایئرپورٹ سے فجیرہ کے بجائے الین ایئرپورٹ استعمال کیا گیا.
دبئی، ابوظہبی، شارجہ، ریاض اور دمام سے بھی پروازوں کی آمد میں اضافہ ہوا۔ شہری رش والی جگہوں پر احتیاط برتیں اور بچوں کا خاص خیال رکھیں۔ مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں چاند رات پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عوام ٹریفک قوانین کی پابندی کریں، خریداری کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی نے کہا خوشیاں ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ منائیں۔ حکومت شہریوں کو سازگار اور محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مہنگی ترین کرکٹ لیگ IPL نمبر 1 لیگ نہیں۔ ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن نے ورلڈ لیگز کی رینکنگ جاری کر دی۔ نام نہاد نمبر 1 لیگ پہلا تو دور، دوسرا نمبر بھی نہ پا سکی۔ گلوبل باڈی کا کہنا ہے مہنگی لیگ ہونے کے باوجود بہترین بننے کے لیے IPL کو مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ پلیئرز رائٹس اور ویلفیئر میں بہتری لانا ہوگی۔ رینکنگ میں دی 100 لیگ پہلے، SA20 دوسرے پر موجود۔ بگ بیش لیگ نے چوتھی اور پاکستان سپر لیگ نے 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ لنکا پریمیئر لیگ اور گلوبل T20 ٹاپ 10 میں جگہ نہ بنا سکی۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 8,000 روپے کم ہو کر 4,91,362 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $81 کمی کے ساتھ $4,686 کا ہو گیا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 50 روپے کمی سے 7,684 روپے کی ہو گئی۔ سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں بیرون ملک نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور متحدہ عرب امارات کے سینماؤں میں فلم آگ لگے بستی میں سلور اسکرین کی زینت بن گئی۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان کی فلم آگ لگے بستی میں ہفتے کے روز عید الفطر پر ملک بھر کے سینماؤں میں ریلیز کی جائے گی۔ اور میٹھی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ چھوٹی عید پر ہوگی بڑی انٹرٹینمنٹ، تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام۔ صبح کا آغاز ہوگا میٹھی سوئیوں اور باخبر سویرا کے ساتھ۔ دوپہر 1:03 پر سابق گورنر کامران ٹیسوری کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالوں کا سامنا۔ ہوشیاریاں عید اسپیشل میں ہوگا حسنہ حسان اور مستی کا دھمال۔ اسپورٹس روم میں ہوگی کرکٹر اظہر علی سے ملاقات۔ عید کے تیسرے دن پروگرام ہمارے مہمان میں اداکارہ ریشم بنیں گی عمر خان کی مہمان۔